متی الماس کے ساتھ تمہارا گہرا تعلق ہے. تم دن میں 10,000 لیپ ٹاپ اور موبائل توڑو، تمہیں فرق نہیں پڑتا. مگر پھر بھی خیال کرو، اس میں کافی ڈیٹا ہے جس پر تم پچھلے کتنے دنوں سے محنت کر رہی ہو. ہیزل نے شرارتی انداز میں کہتے ہوئے حیات سے لیپ ٹاپ پکڑا تھا. محمد یلماز سے صرف میرا نہیں تمہارا بھی گہرا تعلق ہے. صرف مجھے ہی ہر بات یہ بات کیوں جتاتی ہو؟ حیا نے خشمگی نگاہوں سے ہیزل کو گھورا. میرا تعلق تو سب کے ساتھ گہرا ہے مگر کسی کا بھی تعلق میرے ساتھ گہرا نہیں. ہیزل بھیگی آنکھوں کے ساتھ مسکرائی تھی. او ہیزل مت کیا کرو نا ایسی باتیں. حیا نے ہیزل کے گلے لگتے ہوئے اس کی گلابی گال کو چوما. ہیزل حیا کے گلے لگنے اور اس کے یوں چومنے پر کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی. وہ ایسی ہی تھی، اس کے لیے پیار سب سے زیادہ معنی رکھتا تھا اور حیا کا پیار ہی تو اس کے لیے سب کچھ تھا. اب بتاؤ کیا ہوا ہے، کیوں پریشان ہو، یہ غصہ لیپ ٹاپ پر کیوں اتار رہی ہو؟ ہیزل کے پوچھنے پر حیا غصے سے اٹھ کر باہر ٹیرس کی چھت پر آئی تھی. حیا نے اس وقت وائٹ ٹائٹس کے اوپر اسکن شارٹ ہائی نیک ٹائپ سویٹر پہنا ہوا تھا. اپنے بالوں کو اونچی سی پونی بنائی تھی. ہیزل نے گھٹنوں تک مسٹرڈ کلر کی گرم ٹاپ کے ساتھ بلیک ٹائٹس پہنی تھی اور اوپر کیپ شال لی ہوئی تھی. ہمیشہ بہت سوچ سمجھ کر ڈریسنگ کرتی تھی. اسے زیادہ تر مشرقی لباس پہننا پسند تھا اور وہ پہنتی بھی تھی. مگر حیا ہمیشہ سے ڈریسنگ کے معاملے میں لاپرواہ رہی تھی. زیادہ تر پینٹس اور ٹائٹس کے ساتھ شارٹ شرٹس پہنتی تھی. سلیو لیس شرٹس بھی بہت شوق سے پہنتی تھی. کوئی ٹوکنے والا تھا نہیں، ہمیشہ اپنی مرضی کرتی تھی. مگر شاویز شاہ کے زندگی میں آنے کے بعد اس کی ڈریسنگ کافی حد تک بہتر ہو گئی تھی. مگر اب پھر سے وہی حال تھا، خود سے لاپرواہ. جو دل کیا وہ پہن لیا. مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی ہیزل. مجھے شاویز کے ساتھ کام کرنے کی حامی نہیں بھرنی چاہیے تھی. میں اسے تھوڑی دیر کے لیے برداشت نہیں کر سکتی. میں اسے کیسے برداشت کروں گی؟ حیا پریشانی کے عالم میں بولی. کیا ہوا ہے حشاس، سیدھی طرح بتاؤ. حیا کو پریشان دیکھ کر ہیزل بھی پریشان ہوئی تھی. ہیزل، جس کمپنی کے ساتھ شاویز نے ڈیل سائن کی ہے وہ ہمیں لندن بلا رہی ہے اور مجھے شاویز کے ساتھ جانا ہوگا. شاویز نے پرسوں کی فلائٹ بھی کنفرم کروا لی ہے. میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی، بالکل بھی نہیں جاؤں گی. حیا نے اپنے لب بری طرح کاٹے تھے. یکدم حیا کا چہرہ چمکا تھا. ہیزل تم بھی میرے ساتھ چلو پلیز، مجھے شاویز کے ساتھ اکیلے نہیں جانا. حیا التجائیہ لہجے میں بولی. باڈی گارڈ بنا کر لے جا رہی ہو اپنا تاکہ تمہیں اس ہٹلر سے بچا سکوں؟ ہیزل کی آنکھوں میں شرارت سی ناچی تھی. باڈی گارڈ نہیں، ایک اچھی اور پیاری بہن. حیا پیار سے ہیزل کے ساتھ لپٹی تھی. اوکے ٹھیک ہے، ایک شرط پر. کل دادی جان نے ڈنر پر سب کو انوائٹ کیا ہے، تم بھی ہمارے ساتھ چلو گی. ہیزل نے ڈرتے ہوئے حیا کے آگے اپنی شرط رکھی تھی. ہیزل تم اچھی طرح جانتی ہو میں اس عورت کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی. میں نہیں جاؤں گی، کسی بھی حال میں نہیں. حیا غصے سے بولتے ہوئے اندر آئی تھی. حیا میری بات سنو، یہ ڈنر میری اور جازم کی شادی کی خوشی میں دیا جا رہا ہے. کیا تم میری خوشی میں بھی شریک نہیں ہوگی؟ ہیزل کی بات پر حیا نے لب بھینچتے ہوئے اپنا غصہ کنٹرول کیا تھا. ہیزل میں تمہارے لیے سب کچھ کر سکتی ہوں مگر یہ مجھ سے نہیں ہوگا. وہاں جانے کا مطلب ہے مجھے ہر اس انسان کو دیکھنا پڑے گا جن کی وجہ سے میں نے اپنے بابا جان کو کھو دیا تھا، اور وہ شاویز بھی وہیں ہوگا. میں نہیں جاؤں گی. حیا نے دو ٹوک انداز میں انکار کیا. نہیں حیا، شاویز نہیں آ رہا، مجھے جازم نے بتایا ہے. ہیزل نے ہونٹ کاٹتے ہوئے جھوٹ بولا جو اسے سب سے زیادہ مشکل لگتا تھا. مگر جازم کی وجہ سے اسے یہ کرنا پڑا. لیکن پھر بھی میں نہیں جاؤں گی. حیا ہیزل کو ایک نظر دیکھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی. ہیزل شاور لے کر باتھ روم سے باہر آئی. ہیزل نے اپنے بدن پر ٹاول باندھا ہوا تھا. وہ ڈنر پر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی.
وہ اپنی کبٹ سے اپنے لیے ڈریس تلاش کر رہی تھی کہ جازم اسی لمحے اندر انٹر ہوا۔ جازم کو دیکھ کر ہیزل کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ ہیزل کو اس طرح دیکھ کر جازم کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ ہیزل گھٹنوں تک ٹاول میں تھی، چاکلیٹی براؤن گیلی زلفیں کمر اور چہرے پر پھیلی ہوئی تھی، پورے بدن پر پانی کے قطرے شبنم کی مانند محسوس ہو رہے تھے۔ ہیزل کی سڈول ٹانگیں بے حد پرکشش لگ رہی تھیں۔ ہیزل کا نکھرا خوبصورت چہرہ اس وقت مزید حسین لگ رہا تھا۔ جازم کو دیکھ کر اس کے گال لہو چھلکانے لگے تھے۔ شرم سے اس کا برا حال تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ وہ بس منہ کھولے ہونکوں کی طرح جازم کو دیکھ رہی تھی۔ جازم جو ہیزل سے ایک ضروری بات کرنے آیا تھا، وہ بھول ہی گیا تھا کہ اس سے کیا بات کرنے آیا ہے۔ ہیزل بدحواسی کے عالم میں رخ پلٹتے واش روم کی طرف جانے لگی۔ فلور گیلا ہونے کی وجہ سے ہیزل کا پاؤں بری طرح پھسلا تھا۔ اس سے پہلے وہ گرتی جازم شاہ سے اپنی باہوں میں لے کر سمیٹ چکا تھا۔ جازم کی نظریں اس کے سرخ کپ کپاتے ہونٹوں پر تھیں۔ ہیزل کے بدن سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو جازم کی حواس معطل کر رہی تھی۔ ہیزل ہی پہلی لڑکی تھی جس کے آگے جازم شاہ نے سرنڈر کیا تھا۔ ہیزل ہی وہ پہلی لڑکی تھی جس نے جازم شاہ کے دل میں اپنی محبت اور حسن کے کئی پھول کھلائے تھے۔ کتنا دیوانہ تھا وہ ان ہونٹوں کا، کتنی پیاس تھی اس کے اندر ان لبوں کا جام پینے کی۔ اس لیے تو اس نے ہیزل سے نکاح کیا تھا تاکہ فرصت میں وہ اپنی محرم کے لبوں کا جام پیے، مگر جازم کی یہ خواہش صرف خواہش رہ گئی تھی۔ نکاح کے بعد جازم شاہ کے دل کی دنیا کے ساتھ زندگی کی کایا ہی پلٹ گئی تھی، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ یہ لبوں کا جام جازم کے حصے میں آیا بھی تو بس تھوڑی ہی دیر کے لیے، اور پھر سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ جازم شاہ کے حلق میں کانٹے سے چبھے تھے۔ بہت عرصے بعد ہیزل کے سرخ یاقوتی لب اس کے سامنے تھے۔ جازم شاہ نے ایک جھٹکے سے ہیزل کو چھوڑا۔ وہ آنکھیں بند کیے لرزتے جازم شاہ کی باہوں کے حصار میں کھڑی تھی۔ جازم شاہ کے چھوڑنے پر یکدم لڑکھڑائی تھی۔ اس کے جازم شاہ کے کالر کو اس نے دونوں مٹھیوں میں دبوچ کر خود کو گرنے سے بچایا۔ اس طرح کرتے وہ جازم کے اور قریب آ گئی تھی۔ جازم نے اسے خود سے الگ کرنا چاہا، مگر ہیزل جازم کے گلے میں باہیں حمائل کرتے اور سختی سے اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ پلیز جازم، مجھے خود سے دور نہ کریں پلیز، ہیزل جازم کے ساتھ لپٹتے ہوئے بولی۔ جازم حیران ہوا وہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ بے شک وہ اس کے نکاح میں تھی، مگر وہ کبھی بھی اس کے اتنا قریب نہیں آئی، بلکہ ہیزل بہت شرمیلی لڑکی تھی۔ ترکی جیسی ایڈوانس کنٹری سے تعلق رکھنے کے باوجود وہ بے حد شرمیلی تھی۔ اور اب اس طرح ٹاول میں لپٹے اس کے ساتھ لگی کھڑی تھی اور اسے خود سے دور نہ جانے کو کہہ رہی تھی۔ ہوش میں تو ہو ہیزل، کیا کہہ رہی ہو؟ جازم نے اسے ایک جھٹکے سے خود سے دور کیا۔ جازم نے ہیزل کو خود سے دور نہیں بلکہ خود کو ہیزل سے دور کیا تھا۔ وہ اس حالت میں اس کے اندر بہت سے احساسات اور پرزور تقاضے جگا چکے تھے۔ جازم کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ جیسے ہی جازم نے ہیزل کو خود سے دور کیا تو ہیزل نے ٹاول کو سینے سے بمشکل ہی پکڑا ہوا تھا۔ وہ کسی بھی وقت زمین بوس ہو سکتا تھا، اس لیے ہیزل اسے خود سے دور نہ کرنے کا کہہ رہی تھی، اس لیے وہ جازم سے لپٹے کھڑی تھی۔ اس سے پہلے ٹاول کھلتا جازم نے ہیزل کو گلے سے لگا کر کمرے کی لائٹ آف کی تھی۔ اس دوران ہیزل کا ٹاول گر چکا تھا۔ ہیزل تو آنکھیں بند کیے لرزتے ہوئے جازم کے ساتھ کھڑی تھی۔ جازم کی سانسیں تیز ہونا شروع ہوئی تھیں۔ جازم کی حالت شدید خراب ہو چکی تھی۔ جازم اسے ایک جھٹکے سے چھوڑتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ ہیزل شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی، اس کی اپنی حالت خراب تھی۔ وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ وہ رات ڈنر میں جازم کے سامنے کیسے جائے گی۔
حیا نے بلو ٹائٹ جینس پر میرون ٹاپ پہن رکھا تھا جو ایک کندھے سے نیچے کی طرف ڈھلکا ہوا تھا، جس پر حیا نے ڈارک گرین کلر کا مفلر اسٹائلش انداز میں لیا ہوا تھا۔ بالوں کا رف سا اونچا سا جوڑا بنا کر انہیں لپیٹا ہوا تھا۔ کافی لٹیں چہرے کے ارد گرد بکھری اس کے سادہ پرکشش چہرے کو مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ آج کے ڈنر کے لحاظ سے اس کی ڈریسنگ بالکل بھی مناسب نہیں تھی، بہت سمپل تیار ہوئی تھی۔ اس کا تعلق شاہ خاندان سے تھا جو بہت بڑے انڈسٹریلسٹ تھے۔ نہ صرف انڈسٹریلسٹ تھے بلکہ ان کا برانڈ بھی کافی مشہور تھا۔ شاہ فیملی کے لوگ ایونٹ کی مناسبت سے اپنی ڈریسنگ پر کافی توجہ دیتے تھے۔ صرف حیا ہی تھی جو کہیں بھی کچھ بھی پہن کر چلی جاتی تھی۔ حیا شاہ ولا کے دوسرے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی۔ حیا یکدم رکی تھی۔ آج کا ڈنر باہر لان میں تھا۔ بہت بڑی خوبصورت عالی شان ڈائننگ ٹیبل شاہ ولا کے خوبصورت سے بڑے سے عالی شان لان میں نصب تھی جس پر خوبصورت فینسی چھت بھی ڈالی گئی تھی۔ شاہ ولا کے فیملی ڈنر باہر لاؤنج میں ہی رکھے جاتے تھے۔ یہ لان کئی کینال پر پھیلا تھا۔ حیا کا ٹھٹک کر رکنا لان میں ڈنر کا ارینج کا ہونا نہیں بلکہ ٹیبل پر رکھا بڑا سا 3 منزلہ کیک تھا جس پر خوبصورت سی فیری بنی ہوئی تھی جس پر 20 کا ہندسہ درج تھا۔ حیا فاؤنٹین کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ اوہ، آج تو میری سالگرہ ہے اس لیے ڈنر کا ٹائم 12 بجے کا رکھا ہے۔ ساری ارینجمنٹ میرے لیے کی گئی ہیں اور ان سب کو لگتا ہے یہ کیک میں کاٹوں گی، اپنی برتھ ڈے میں واہبہ خاتون کے ساتھ مناؤں گی۔ کبھی نہیں۔ حیا کا رنگ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ حیا غصے سے ادھر سے پلٹنے ہی لگی تھی جب اس کی کلائی پر کسی کی مضبوط گرفت آن ٹھہری۔ حیا کی نگاہ اپنی کلائی کی پکڑ پر مضبوط چوڑے ہاتھ سے ہوتی اس کے چہرے پر گئی تھی۔ شاویز شاہ کو اپنے سامنے دیکھ کر حیا کے غصے کا گراف بلند ہوا تھا۔ تو آپ بھی یہاں پر ہیں میری برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے؟ حیا نے غصے سے اپنی کلائی کھینچی جو بدستور شاویز کے ہاتھ میں تھی۔ میرا دماغ خراب نہیں ہے میں تمہاری برتھ ڈے سیلیبریشن کے کسی پلان کا حصہ بنوں۔ انفیکٹ مجھے تو تمہاری برتھ ڈے یاد بھی نہیں تھی، نہ ہی تم میرے لیے اتنی امپورٹنٹ ہو کہ میں تمہاری برتھ ڈے یاد رکھتا پھروں۔ مجھے تو بس ایک ہی ڈیٹ یاد ہے، اپنی مہندی کی ڈیٹ۔ شاویز نے اس کی کلائی پر اپنا ہاتھ جمائے حیا کو اپنی سرخ آنکھوں سے دیکھا۔ بدقسمتی سے مجھے بھی وہی ڈیٹ یاد ہے، حیا نے اپنی کلائی چھڑواتے ہوئے کہا، جسے شاویز نے ابھی تک نہیں چھوڑا تھا۔ چھوڑو شاویز، مجھے جانا ہے، حیا نے ناگواری سے اپنی کلائی چھڑواتے ہوئے کہا۔ جو شاویز اپنی آہنی گرفت میں لیے مسلسل اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شاویز کی نظریں اس کے گلے میں پہنے مفلر پر تھیں۔ جب آ ہی گئی ہو تو یہ کیک بھی کاٹ لو۔ دادی جان نے بہت پیار سے تمہارے لیے یہ سب کچھ ارینج کیا ہے، تم جانتی ہو وہ ہر سال تمہارے لیے بہت پیار سے یہ سب کچھ کرتی ہیں۔ شاویز نے اسے کلائی سے کھینچتے ہوئے خود کے قریب کیا تھا۔ میرے لیے واہبہ خاتون اتنی امپورٹنٹ نہیں کہ میں اپنی سالگرہ ان کے ساتھ مناؤں۔ حیا نے جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑوائی۔ وہ اپنی کلائی اس بار چھڑوانے میں اس لیے کامیاب ہو گئی تھی کیونکہ شاویز نے اس کی کلائی خود ہی چھوڑ دی تھی۔ حیا میرے سامنے دادی جان کا نام مت لیا کرو، کتنی بار سمجھاؤں تمہیں یہ بات؟ شاویز نے اب کی بار اسے کندھوں سے تھام کر خود کے قریب کیا تھا۔ تو کیا بلاؤں انہیں؟ جب میرا ان کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں تو میں کیوں ان کے ساتھ کوئی رشتہ جوڑوں؟ حیا نے اپنے دونوں ہاتھ شاویز کے سینے پر جمائے تھے۔ تمہارے اس طرح کی باتیں کرنے پر تمہارا رشتہ سب کے ساتھ ختم نہیں ہو جائے گا۔ شاویز نے ناگواری سے بولتے ہوئے حیا کی بات بہت مشکل سے برداشت کی تھی۔ جن کے ساتھ تمہیں اپنا اور میرا رشتہ 2 سالوں بعد یاد آ گیا ہے، بڑی محفل میں سب سے پہلے انگلی بھی واہبہ خاتون پر تم نے اٹھائی تھی۔ اب 2 سال بعد تمہیں سب رشتے یاد آ چکے ہیں، حیا کہتے وہاں سے پلٹنے لگی۔
جب شاویز نے اسے کلائی سے پکڑے پھر سے روکا تھا۔ میرے لیے دادی جان آج بھی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، جان سے زیادہ چاہتا ہوں۔ میں آج بھی ان کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بات تم کان کھول کر سن لو۔ شاویز نے سرد انداز میں حیا کو بہت کچھ جتایا تھا۔ یہ بات میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ تمہارے مارے ہوئے 2 تھپڑ آج بھی یاد ہیں۔ اگر وہ بھول بھی جاؤں مگر بھری محفل میں تمہارا مارا ہوا تھپڑ نہیں بھول سکتی۔ بڑی محفل میں مارے ہوئے تمہارے تھپڑ سے آج بھی میرا گال جھنجھنا اٹھتا ہے۔ حیا نے نفرت امیز لہجے میں کہا، میرے تھپڑ سے زیادہ تمہارے الفاظ زیادہ زہریلے تھے، جو آج بھی مجھے رات بھر سونے نہیں دیتے۔ شاویز کی آنکھیں لال انگارہ ہوئی تھیں۔ نہ تم کچھ بھول پا رہے اور نہ میں۔ مجھے لگتا ہے یہ نام نہاد تعلق بھی ٹوٹ جانا چاہیے۔ حیا نے اپنی نرم کلائی شاویز سے چھڑوانے کی بھرپور کوشش کی، مگر شاویز کی پکڑ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ یہ تعلق ٹوٹا ہی ہے۔ بہت جلد میں تمہیں اس کاغذی رشتے سے آزاد کر دوں گا۔ شاویز کی آنکھوں میں اپنے ہی الفاظ سے وحشت سی ناچی تھی۔ لیکن ابھی تم میرے ساتھ چلو گے اور وہ کیک کاٹو گے، اوکے؟ شاویز نے حیا کے قریب ہوتے ہوئے اسے اپنی سرد نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور وہ حیا کی کوئی بھی بات سنے بغیر اسے کلائی سے پکڑ کر آگے کی طرف بڑھا۔ حیا اور شاویز کو ساتھ دیکھ کر واہبہ خاتون لڑکھڑائی تھی۔ اگر جازم انہیں بروقت سہارا نہ دیتا وہ گر جاتی۔ سب گھر والوں کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ شاویز حیا کا ہاتھ پکڑ کر ٹیبل کی طرف لایا اور چھری اٹھا کر اس کے ہاتھ میں پکڑائی تھی۔ پکڑو اسے اور بنا کوئی تماشا کیے اسے کاٹو۔ شاویز حیا کے کان پر جھکتے غرایا تھا، ساتھ ہی ایک ہاتھ سے اس کی کمر پر اپنا ہاتھ سختی سے جمایا۔ حیا نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کیک کاٹا تھا، بلکہ سارا غصہ کیک پر نکالا تھا۔ وہ کتنے ہی کٹ کیک پر لگا چکی تھی۔ سب منہ کھولے حیا کو دیکھ رہے تھے جو کیک پر مسلسل نائف سے وار کر رہی تھی۔ اوپری منزل وہ پوری طرح برباد کر چکی تھی۔ شاویز نے لب بھینچ کر حیا کو یہ سب کرتے دیکھا۔ اب یہ کیک کاٹ چکی ہو تو اپنے خوبصورت ہاتھوں سے سب کو کھلاؤ بھی۔ شاویز نے اپنے ہاتھ کا دباؤ اس کی کمر پر بڑھاتے ہوئے اس کے کان میں سرد آواز میں سرگوشی کی۔ اور تمہیں لگتا ہے میں تمہاری بات مانوں گی؟ حیا آہستگی سے طنزیہ آواز میں ہنسی تھی۔ اگر تم نے آج تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے سب کو کیک نہ کھلایا تو میں پھر یہ کیک اپنے انداز میں تمہارے ساتھ کھاؤں گا۔ یاد تو ہوگا میں کیک کیسے کھانا پسند کرتا ہوں۔ شاویز کی بات پر حیا کا رنگ سرخ پڑا تھا۔ حیا نے غصے سے کیک کا تھوڑا سا پیس اٹھا کر شاویز کو کھلایا، جو شاویز نے پورے کا پورا کھا لیا تھا۔ ساتھ میں حیا کی انگلیوں کو ہلکا سا دانتوں سے کاٹا۔ حیا نے دانت کچکچاتے ہوئے باقی سب کو بھی کیک کھلایا۔ واہبہ خاتون کے پاس آتے وہ رک گئی تھی۔ شاویز نے آگے بڑھ کر حیا کا ہاتھ پکڑ کر واہبہ خاتون کے منہ میں کیک ڈالا۔ واہبہ خاتون نے بھیگی آنکھوں سے حیا کو گلے لگانا چاہا، مگر حیا انہیں خود سے دور کرتے تیز تیز قدم اٹھاتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ شاویز کا رنگ غصے سے سرخ پڑا تھا۔ شاویز نے واہبہ خاتون کو گلے سے لگاتے ہوئے ملازموں سے ڈنر لگانے کو کہا۔ حیا اس وقت ایئرپورٹ لاؤنج میں بیٹھی شاویز کا انتظار کر رہی تھی۔ ہیزل نے عین ٹائم پر حیا کے ساتھ آنے سے انکار کر دیا تھا، اسی وجہ سے حیا کا موڈ کافی خراب تھا۔ وہ اس وقت کرتی ہوئی شاویز کا انتظار کر رہی تھی۔ حیا اس وقت سمپل سے بلیک کلر کی گرم سٹائلش سے فراک میں ملبوس تھی، جو ٹکنوں سے کافی اوپر تھا۔ کمر پر گولڈن خوبصورت برینڈڈ بیلٹ باندھی ہوئی تھی، جو حیا کے خوبصورت فگر کو مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ سنہری بالوں کو ہمیشہ کی طرح کھلا چھوڑ رکھا تھا، ہونٹوں پر پنک لپسٹک لگائے وہ ایئرپورٹ پر موجود لوگوں کی مرکزی نگاہ بنی ہوئی تھی۔ شاویز کے ساتھ خالہ جہانگیر کو آتا دیکھ کر حیا نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ وہ بلیک پینٹ کے اوپر شارٹ سی اسکن کلر کی گرم ٹاپ میں ملبوس تھی، جو کندھوں سے نیچے ڈھلکی ہوئی تھی، جس میں اس کی خوبصورتی مزید نمایاں ہو رہی تھی۔
اپنے سلکی بالوں کو اس نے لائٹ سے کل دیے ہوئے تھے، ہمیشہ کی طرح نفاست سے کیے ہوئے میک اپ میں غضب ڈھا رہی تھی۔ شاویز بلو جینز پر وائٹ شرٹ پہنے ہوئے تھا جس پر بلیک لیدر جیکٹ پہن رکھی تھی۔ ہیلو حیا، کیسی ہو؟ حالہ نے پاس آ کر حیا کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر مخاطب کیا۔ میں ٹھیک ہوں حالہ آپی، آپ کیسی ہیں؟ حیا نے مسکراتے ہوئے حالہ کی بات کا جواب دیا۔ اس دوران حیا نے شاویز کو بالکل نظر انداز کر رکھا تھا۔ حیا کے آپی کہنے پر ہمیشہ کی طرح حالہ جہانگیر کے چہرے پر ناگواریت کا تاثر ابھرا تھا، جسے وہ ہمیشہ کی طرح اپنی پرکشش مسکراہٹ کے احاطے میں چھپا گئی۔ ایئر لائن کی طرف سے فلائٹ اناؤنسمنٹ ہوتے ہی حیا اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ شاویز، جو اس دوران ان لوگوں کے بیچ مکمل طور پر حیا کو اگنور کیے ہوئے تھا، حیا کی پشت کو گہری نظروں سے دیکھا۔ وہ بزنس کلاس میں بیٹھے سفر کر رہے تھے۔ حالہ شاویز کے ساتھ ونڈو والی سیٹ پر بیٹھی تھی، حیا دوسری طرف میں ونڈو والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ حیا کے ساتھ والی سیٹ خالی تھی۔ حالہ شاویز سے ڈھیروں باتیں کر رہی تھی۔ شاویز اکتائے لہجے میں ہوں ہاں میں جواب دے رہا تھا۔ اس کی پوری توجہ حیا کی طرف تھی جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ فلائٹ ٹیک آف کیے ہوئے 2 گھنٹے سے زائد وقت ہو چکا تھا۔ حالہ اس وقت گہری نیند سو رہی تھی۔ شاویز نے بیزاری سے گہرا سانس لیتے حالہ جہانگیر کو دیکھتے ہوئے اپنا سر سیٹ کے ساتھ لگایا۔ شاویز کی نظریں بے اختیار حیا کی طرف اٹھیں۔ اسی پل حیا نے بھی نظر اٹھا کر شاویز کو دیکھا۔ حالہ کا ہاتھ شاویز کی بازو پر رکھا دیکھ کر حیا نے اپنا منہ پھیر لیا تھا۔ شاویز گہرا سانس بھرتا رہ گیا تھا۔ وہ حالہ جہانگیر کو اپنے ساتھ نہیں لانا چاہتا تھا۔ حالہ جہانگیر اس کے ساتھ خود آئی تھی کہ اسے لندن میں ایک ضروری کام ہے، اس کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ شاویز سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ حیا اپنے دھیان میں اپنی سیٹ پر بیٹھی تھی کہ ایک نہایت ہی ہینڈسم، کافی اچھی پرسنالٹی والا لڑکا اس کی طرف آیا۔ اس نے حیا سے اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنے کی اجازت مانگی۔ حیا نے مسکراتے ہوئے اسے اجازت دے دی تھی۔ حیا اپنی سیٹ پر بیٹھی ایک میگزین دیکھنے میں مگن ہو گئی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اس لڑکے نے حیا کا گہری نظروں سے جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ حیا نام ہے میرا۔ حیا نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے اپنا نام بتایا اور پھر سے میگزین دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ میرا نام اذلان سکندر ہے، اس نے مسکراتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ حیا نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر سے اپنی پوری توجہ میگزین کی طرف کی۔ ویسے کہاں جا رہی ہیں آپ؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ یہ جہاز میرے خیال سے لندن جا رہا ہے، حیا نے میگزین سے سر اٹھا کر مسکراتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ حیا کی بات پر اس نے کہکا لگایا تھا۔ ویسے جتنی آپ خوبصورت ہیں، آپ کا سینس آف ہیومر اتنا ہی شاندار ہے۔ شاویز، جو نیم غنودگی میں تھا، کسی کے ہنسنے اور تعریف کرنے والی بات پر اس کی آنکھ کھلی۔ حیا کے ساتھ کسی کو بیٹھا دیکھ کر شاویز کا غصے سے برا حال ہوا تھا۔ وہ حیا کی طرف جھکا اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ شاویز کا پارا ہائی ہوا تھا۔ شاویز جارحانہ تیولی اس لڑکے کی طرف بڑھا۔ یہ فلائٹ تو لندن ہی جا رہی ہے، لیکن لگتا ہے تمہیں لندن نہیں جانا، کہیں اور جانا ہے۔ شاویز اس کے پاس آ کر اس کی سیٹ پر ہاتھ رکھتا سخت لہجے میں اس لڑکے سے مخاطب ہوا۔ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ وہ حیران ہوتے ہوئے شاویز کو دیکھ رہا تھا۔ اٹھو یہاں سے، اس سے پہلے میں تمہیں اوپر پہنچا دوں، شرافت سے اٹھو۔ شاویز ماتھے پر تیورنے لیے سرخ آنکھوں سے اس لڑکے کو دیکھ کر دھاڑا۔ ایک سرد نظر حیا پر بھی ڈالی تھی، جو اسے دیکھتے ہی تعصب سے نظریں پھیر گئی تھی۔ تم میرا دماغ بہت خراب کر چکے ہو، جاؤ اپنی بیوی کے پاس جا کر بیٹھو، وہ دیکھو تمہیں ہی دیکھ رہی ہے۔ وہ لڑکا حالہ کو دیکھتے ہوئے شاویز سے مخاطب ہوا۔ اپنی کی بیوی کے پاس ہی ہوں، بیوی ہے یہ میری۔ شاویز نے اسے اب کی بار گریبان سے پکڑ کر اٹھایا تھا۔ حیا کو اپنی بیوی کہنے پر اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ اسے کہیں سے بھی شادی شدہ نہیں لگ رہی تھی، وہ تو بہت کم عمر نوخیز کلی تھی، اس لیے تو اذلان سکندر اس کی بے پناہ خوبصورتی دیکھ کر اس کی طرف بے اختیار بڑھا تھا۔
اگر وہ واقعی میں اس کی بیوی تھی تو وہ اپنی ینگ خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ کیوں بیٹھا ہوا تھا؟ وہ واقعی میں حیران ہو رہا تھا۔ ان کا جھگڑا دیکھ کر ایئر ہوسٹس شاویز کی طرف بڑھی۔ سر واٹ ہیپنڈ، از اٹ ایوری تھنگ آل رائٹ؟ ایئر ہوسٹس شائستگی سے مخاطب ہوئی۔ یہ مجھے اب میری بیوی کے پاس نہ دکھے۔ شاویز اس لڑکے کو گھورتے ہوئے ایئر ہوسٹس سے مخاطب ہوا تھا۔ اذلان سکندر غصے سے اپنی سیٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ حیا کو شاویز پر بے حد غصہ آ رہا تھا جس نے بلا وجہ یہاں پر تماشا کر دیا تھا۔ حالہ نے خشمگی نگاہوں سے حیا کو دیکھتے ہوئے سیٹ کے ساتھ غصے سے ٹیک لگائی تھی۔ شاویز غصے سے حیا کو گھورتے ہوئے اس کے ساتھ ہی اب کی بار سیٹ پر بیٹھا تھا۔ حیا نے شاویز کو دیکھتے ہوئے اپنا رخ پھیر لیا۔ کیا ہوا جانے من؟ شوہر کا ساتھ بیٹھنا پسند نہیں آیا؟ بہت برا لگ رہا ہے تمہیں میرا ساتھ بیٹھنا؟ تھوڑی دیر پہلے تو بہت خوش تھی۔ شاویز نے حیا کو سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے گہرا طنز کیا۔ اذلان سکندر کے منہ سے حیا کی تعریف سن کر شاویز کے پورے بدن میں آگ کی لپیٹیں اٹھ رہی تھیں۔ حیا نے شاویز کی بات کا جواب دیے بغیر اپنی پوری توجہ میگزین کی جانب مبذول کر لی۔ شاویز سے بچنے کا یہی ایک طریقہ تھا، وہ اس کی کسی بھی فضول باتوں کا جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ یہ جو تم اپنے منہ پر سنگل کا بورڈ سجا کر رکھتی ہو، اس کا کچھ کرنا پڑے گا۔ شاویز نے حیا کے خوبصورت چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ شاویز کا غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں ایسا کرتی ہوں، گلے میں ایک کارڈ تمہارے نام کا لٹکا لیتی ہوں جس پر بڑا سا لکھوا لیتی ہوں، حیا شاویز شاہ کی بیوی ہے۔ شاویز شاہ حیا کا شوہر ہے، حیا طنزیہ بولی تھی۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اسے شاویز پر بے حد غصہ آ رہا تھا جو کب سے بنا اس کا کوئی قصور ہوتے ہوئے اس پر طنز کر رہا تھا۔ آئیڈیا اچھا ہے، شاویز نے حیا کو گھورتے ہوئے کہا اور اپنی آنکھیں بند کیے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائی تھی۔